24واں پارہ ہے سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر اس کی 30 ہے، 30 آیت نمبر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم استقاموا، پھر اس اقرار پر ڈٹ گئے، پھر سر بھی تن سے جدا ہو گئے تو ٹینشن نہیں ہے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی تو ٹینشن نہیں ہے، بس ثم استقاموا، اس بات پر وہ ڈٹ گئے، استقامت میں کھڑے ہو گئے، استقامت کے ساتھ، کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ پھر انعام یہ ملتا ہے، رب پر ایمان لے اور ڈٹ گئے اس بات پر، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، بادشاہ ظالم جیسا مرضی ہو، جو مرضی کرتا ہے کر لے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، رب کے رب ہونے پر ڈٹ گئے، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتوں کی باراتیں اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے تاریخ کے صفوں پر کہ 313 تھے میدان بدر کے اندر، وہ یہی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر ڈٹ گئے، ایسا ڈٹ گئے کہ کفار مکہ کے ظلم بھی سہے، گھر بار بھی چھوڑا، اعز و اقربا کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، سارے رشتے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر کے مدینے آ گئے، مال بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اولادیں بھی چھوڑ آئے، صرف ایمان بچا کے وہ مدینے آ گئے تھے، اس قول پر ڈٹ گئے تھے کہ ثم استقاموا، آ کر کے وہاں ڈٹ گئے، تو پھر جب بدر میں پہنچے تھے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر بے شک یہ 313 تھے، لیکن رب آسمانوں سے فرشتوں کی باراتیں اتار رہا تھا۔ یہ تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ایمان کمزور ہو گئے ہیں نا، یہ زبان سے تو رب کو رب مانتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے ہیں۔ آپ کہیں مولوی صاحب آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر یہ آج کا مسلمان رب کو رب مانتا ہوتا تو مسجد حرام نظر نہ آتی۔ اگر یہ رب کو رب مانتا ہوتا تو اس کا ایمان اتنا گرا ہوا یا اتنے نچلے درجے کا یا اتنا کمزور عقیدہ نہ ہوتا کہ یہ جھوٹ کے سہارے روزی کما رہا ہوتا ہے، یہ رب کی نافرمانی کر کے روزی کما رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب رزق کی تلاش میں ہو۔ یہ کیسا رزق ہے جو رازق کو ہی بھلا دیا؟ ایسا ہے، یہ کون سا رزق ہے؟ اگر اس نے رب کو رب مانا ہوتا حضرت، تو زندگی کے شب و روز اس انداز سے نہ گزر رہے ہوتے، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ، کبھی کسی کے ساتھ دوا، کبھی کسی کے ساتھ یوں، کبھی کچھ، بس کبھی کسی کے ساتھ، اسے نہیں نہ پتا، عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا ڈنکا بچتا ہے اس وقت، اس کی کیا ضرورت ہے میرے سامنے ہے آپ بات کریں؟ حضرت کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ ایک آواز دو تو جناب آپ کی آواز پر لشکر اکٹھا ہو جاتا ہے، بے شک سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک بات ایسی ہے جہاں پلٹ کے جواب دینا پڑے گا، وہاں جانا ہے۔ تو رب اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس قول پر ڈٹ گئے، اس کے تقاضوں کے عین مطابق ڈٹے رہے، پھر سب کچھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن ایمان نہیں جانے دیا، اس قول کو زبان سے نہیں جانے دیا۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ ایک کے کو رشتہ دے کے 10 کے ساتھ آگے بھی بات چلا دیتے ہیں، رشتہ ایک کے ساتھ زبان کی ہوتی ہے جی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی جناب بولا ہوتا ہے، سودا ایک کو بیچا ہے، مکان ایک کو بیچ دیا ہے، بیانہ پہ پکڑ لیا، اس کے بعد جناب دوسرے کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کیوں کہ اس نے 1 لاکھ زیادہ آفر کر دی۔ پلاٹ کسی کو بیچا ہے، ٹوکن پکڑ لیا، اگلے نے آ کے کہا جناب میں 5 لاکھ اس کا اضافی دیتا ہوں، وہ ٹوکن کیا، وہ سب کچھ کیا، ہیلے بہانے نہیں، ہم آپ کو نہیں بیچتے جناب، بس ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے۔
بس یہ ہے ایمان. صرف 1 لاکھ پہ ڈول گیا, 5 لاکھ پہ لگزش میں آ گیا, بڑا گھر دے کے اس نے بیٹی کا رشتہ دینا چھوڑ دیا کہ نہیں میں یہاں نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ غریب ہے, اس کی اوقات نہیں ہے. لیکن وہاں دوں گا تو بڑا گھر ہے, گاڑیاں ہیں, میری بیٹی عیش کرے گی. وہ تو حضرت معاملہ اور ہے, کرے گی نہیں کرے گی کیا ہوگا وہ تو بات کا معاملہ ہے. یہ دیکھ کے تو کہاں کھڑا ہوا ہے, یہ تیری حیثیت ہے. اور اب تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ آذان کی آواز آتی رہی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور یہ دکان کا شٹر کھول کے بیٹھا تھا. یہ گاہکوں کو دیکھ رہے کہ گاہک آئیں گے, گاہک آئیں گے. حضرت گاہک میں روزی نہیں دے, خدا کی قسم رازق میرا رب ہے, رازق رب ہے. وہ چاہے گا تو تیری شاپ پر کوئی گاہک آئے گا اور خرید کے جائے گا, اور اگر وہ نہیں چاہے گا, میں کہتا ہوں تو 10 کروڑ کی دکان میں ڈال کے بیٹھ جا, اگر اس نے روزی نہیں لکھی تیرے نصیب میں کوئی کچھ نہیں دے سکتا تمہیں. رب پھر اس قول پہ ڈٹ جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقام, اس پہ پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں جیسے اس کے تقاضے ہیں استقامت کے, ویسے ہی کھڑے رہے. تو پھر قرآن بھی قصیدے گاتا ہے خدا کی قسم.